الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں کی طرف سے توبہ قبول کرتے ہیں. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور صدقات قبول فرماتے ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والے نہایت رحم والے ہیں. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اور آپ کہہ دیجئے کہ تم عمل کرتے رہو، عن قریب تمہارا عمل اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے دیکھیں گے. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. اور عن قریب تم لوٹائے جاؤں گے پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے کی طرف. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر وہ تمہیں خبر دیں گا ان کاموں کی جو تم کرتے تھے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ. اور دوسرے وہ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، مؤخر کیا گیا ہے. اما يعذبهم واما يتوب عليهم. یا اللہ ان کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے. واللہ علیم حکیم. اور اللہ علم والے حکمت والے ہیں. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے اور ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ. اور اس شخص کے گھات لگانے میں، انتظار میں، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پہلے سے جنگ کر رہا ہے. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. اور یہ لوگ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا ہے. واللہ یشہد انہم لکاذبون. حالانکہ اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً یہ جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا. آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، پہلے دن سے وہ اس کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں.
فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس لیے کہ اس میں ایسے مرد ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. مرجون یہ اسم مفعول جمع مذکر سالم ہے. اس کا واحد مرجع ہے اور مصدر ارجاء ہے اور باب افعال ہے. مرجعون کا معنی ہے مؤخر کیے ہوئے لوگ، ملتوی کیے ہوئے لوگ، یعنی جن کا معاملہ مؤخر رکھا گیا. ضرار یہ مصدر ہے باب مفاعلہ، معنی نقصان پہنچانا. منافقوں نے مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے ایک مسجد بنائی تھی. اسی مناسبت سے اس کو مسجد ضرار کہتے تھے. مسجداً ضراراً اس طرح کے الفاظ ہیں. بہرحال مسجد ضرار کی وجہ تسمیہ بتا دی گئی. ارصاد مصدر ہے باب فعال، معنی انتظار کرنا، گھات لگانا. لیحلفن فعل مضارع معروف، لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ، صیغہ جمع مذکر غائب. مصدر ہے حلفن باب ضربہ، معنی قسم کھانا. لمسجد اسس علی التقوی، یہاں جس مسجد کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد مسجد نبوی یا مسجد قباء ہے. روایتوں میں دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے دونوں میں سے ہر ایک کو مراد لینا درست ہے. تفسیر مظہری میں ہے کہ آیت کریمہ کے سیاق و سباق سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، اس لیے کہ پہلے مسجد ضرار کا ذکر ہے اور اس کے آخر میں یعنی مسجد ضرار کا ذکر کرنے کے بعد فیہ رجال میں اہل قباء کا ذکر ہے. اور یہ دونوں چیزیں مسجد قباء سے متعلق ہیں. یعنی مسجد ضرار کا پہلے ذکر کرنا، پھر فیہ رجال کا لانا، یہ دونوں اس بات کی علامت ہے کہ یہاں لمسجد اسس علی التقوی سے مسجد قباء مراد ہے. مسجد اس میں ظرف واحد ہے، سجود مصدر ہے باب نصرہ، مسجد واحد جمع مساجد. اسس فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب ہے، مصدر تأسیس بنیاد رکھنا. المطہرین اس میں فاعل جمع مذکر سالم ہے، حالت نصبی میں ہے، واحد مطہر ہے اور مصدر التطہر ہے. مطہرین اصل میں متطہرین ہے. تا کو یعنی چھوٹی تا کو بڑی طا سے بدل کر طا کا طا میں ادغام کر دیا گیا ہے، اور الطہر اصل میں تطہر ہے. تا کو تا سے بدل کر تا کا تا میں ادغام کر دیا گیا اور شروع میں حمزہ وصل بڑھا دیا گیا. وآخرون الم یعلموا جو حمزہ ہے یہ حمزہ استفہام تقریری ہے. ایک حمزہ استفہام انکاری ہوتا ہے اور
ایک حمزہ استفہام تقریری ہوتا ہے، تو یہاں حمزہ استفہام تقریری ہے. الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے؟ یعنی ان کو جاننا چاہیے. حمزہ استفہام تقریری یہ کسی چیز پر آمادہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. ہوا یہ ضمیر فصل ہے اور مبتدا ہے. التوبۃ یقبلو کا فاعل ہے، مفعول بھی ہے. یقبلو میں ہوا ضمیر فاعل ہے، التوبۃ مفعول بھی ہے. عن عبادہ یہ یقبلو سے متعلق ہے، واو حرف عطف ہے. یاخذ فعل ہے، اس میں ضمیر فاعل ہے. اور الصدقات یہ مفعول بھی ہے، جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصبی میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے. اس اعتبار سے یہ مقصور نظر آ رہا ہے الصدقات، لیکن یہ منصوب ہے. واو حرف عاطفہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ ہوا ضمیر فصل ہے، یا تو تاکید کے لیے یا آپ اس کو مبتدا بنا لیجئے. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ. یہ جو واو ہے، یہ واو استنافیہ ہے. قل یہ قول ہے، اور اعملوا یہ قول کا مقولہ ہے. فا یہ عاطفہ ہے، سین حرف استقبال ہے. عملکم یہ مفعول بھی ہے. ورسول واو حرف عاطفہ ہے. رسولہ والمؤمنون یہ دونوں کا عطف اللہ فاعل پر ہے. پہلے ہی ہم بتا چکے ہیں اور بار بار بتا رہے ہیں کہ معطوف علیہ فاعل ہے تو معطوف بھی فاعل ہوگا. وستردون یہ واو عاطفہ ہے، سین حرف استقبال ہے. اسی طرح فینبئکم میں فا عاطفہ ہے. بما کنتم تعملون یہ پورا جملہ ینبئ فعل سے متعلق ہے. وآخرون یہ واو عاطفہ ہے. آخرون کی وجہ اعراب میں دو قول ہے. ایک تو آخرون یہ مبتدا مؤخر ہے اور خبر مقدم محذوف ہے. اصل عبارت ہے ہنا کا آخرون، تو ہنا کا جو خبر مقدم ہے یہ محذوف ہے. اور دوسری وجہ اعراب یہ ہے کہ آخرون یہ مبتدا ہے اور مرجون یہ خبر ہے. اصل عبارت ہوگی وآخرون مرجون من المتخلفین. لامر اللہ یہ مرجون سے متعلق ہے. اما یہ حرف تفصیل ہے، تفصیل کے لیے ہے. دوسرا و اما واو عاطفہ ہے، اما حرف تفصیل ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا واو استنافیہ ہے. اتخذوا فعل بفاعل ہے، یعنی اتخذوا فعل ہم ضمیر فاعل. مسجدا یہ مفعول اول ہے. اور ضرارا و کفرا و تفریقا و ارصادا ان میں تین وجہ اعراب بیان کی گئی ہے. ایک تو یہ کہ ان تینوں کو آپ مفعول ثانی بنائیں. نمبر دو، ان تینوں کو آپ مفعول مطلق بنائیں، یعنی ان کا ہم معنی فعل محذوف مانیں. اور تیسری وجہ اعراب جو زیادہ راجح ہیں اور ترجمہ بھی ہم نے تیسری وجہ اعراب کے اعتبار سے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تینوں مفعول لہو ہے، جس کو کہا جاتا ہے مفعول لاجلہ ہے. تو یہ مفعول لہو ہے. ضرارا، کفرا، تفریقا، ارصادا یہ تینوں بھی مفعول لہو ہے. تو تین وجہ اعراب، یا تو مفعول ثانی بنائیے یا تو مفعول مطلق بنائیے، لیکن تیسری وجہ اعراب سب سے زیادہ راجح ہے اور وہ یہ ہے کہ مفعول لہو ہے. لمن حارب اللہ، لمن یہ جار مجرور مل کر ارصاد مصدر سے متعلق ہے. اللہ و رسولہ یہ معطوف علیہ مل کر حاربہ فعل کا مفعول بھی ہے، اور حاربہ میں ہوا ضمیر یہ فاعل ہے. وَلَيَحْلِفُنَّ یہ جو واو ہے واو عاطفہ ہے. اچھا، من قبل یہ جار مجرور مل کر
حارب فعل سے متعلق ہے۔ قبلو اور بعدو یہ اکثر اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، بغیر اضافت کے استعمال ہو تو ایسی صورت میں یہ مبنی پر ضمہ ہوتے ہیں۔ لا یحلفن میں جو لام ہے یہ جواب قسم ہے، فعل قسم محذوف ہے۔ ان اردنا یہ ان حرف نفی ہے۔ الا الحسنى، الا یہ حرف استثناء ہے، اور الحسنى یا تو آپ مستثنیٰ کہو یا مفعول بہ کہو۔ لکاذبون میں جو لام ہے یہ تاکید کے لیے ہے۔ ابداً یہ بر بنائے ظرف منصوب ہے اور یہ لا تقم سے متعلق ہے۔ لمسجد میں یہ لام ابتدائیہ ہے اور مسجد یہ مبتدا ہے، اور احق یہ مبتدا کی خبر ہے۔ ان تقوم فیہ یہ ان حرف ناصب بھی ہے اور ان مصدریہ بھی ہے، تو یہ پورا جملہ مصدر یا مفرد کی تعویل میں ہو جائے گا۔ فیہ رجال یہ جار مجرور مل کر خبر مقدم ہے، رجال یہ نکرہ ہے، اور بعد والا جملہ یہ اس کی صفت ہے، لیکن یحبون فعل بفاعل اور ان یہ حرف ناصب مصدریہ ہے، اس اعتبار سے یہ پورا جملہ مفرد کی تعویل میں مصدر کی تعویل میں ہو کر یحبون کا مفعول بہ بن جائے گا۔ فعل فاعل مفعول بہ مل کر رجال جو موصوف ہے یہ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر اب یہ ہے مبتدا مؤخر۔ واللہ یحب المطہرین، المطہرین یہ حالت نصبی میں ہیں اور یحبو کا مفعول بہ ہے، یحبو میں جو ہوا ضمیر ہے یہ فاعل ہے۔ اب ہم تشریح آیات کا رخ کر رہے ہیں۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ ہم تشریح کر رہے ہیں وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ کی، یعنی دنیا میں انسان جو چاہے عمل کر سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی عمل چاہے لوگوں کی نظر کے سامنے ہو یا اوجھل، اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں۔ اس لیے آئندہ اپنے عملی رویے کو بہتر بنائیں، جو اللہ کے سامنے تو ہے ہی اور اللہ کے رسول اور مسلمان بھی اسے دیکھ سکیں۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، مخلص مسلمانوں کا ایک گروہ تو وہ تھا جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا تھا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم میں ان کا ذکر ہے۔ یہ 7 حضرات تھے، 3 حضرات حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم، وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح ستونوں سے باندھ کر اپنے گناہوں کا اعلانیہ اعتراف نہیں کیا تھا، لیکن اپنے عمل پر شرمندہ تھے۔ ماقبل میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، جن میں سے 7 کا ذکر وآخرون اعترفوا بذنوبہم میں ہو گیا، اور وآخرون مرجون لامر اللہ میں
3 حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے نہیں باندھا تھا۔ پھر ہم اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ وہ 3 حضرات، حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح ستونوں سے باندھ کر اپنے گناہوں کا اعلانیہ اعتراف نہیں کیا تھا، لیکن اپنے عمل پر شرمندہ تھے اور انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائیں۔ ان کا ذکر ہے کہ ابھی ان کا معاملہ موقوف رکھا گیا ہے، مرجعون یعنی موقوف رکھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکاٹ کرنے کا حکم فرما دیا کہ نہ ان سے بات چیت کی جائے، نہ ان کی بیویاں ان سے تعلق رکھیں، نہ ان کے ساتھ سلام و کلام ہو۔ 50 دنوں تک ان کا یہ بائیکاٹ جاری رہا، پھر ان کی توبہ قبول کر لی گئی، جس کا ذکر آگے آیت نمبر 117 میں کیا جا رہا ہے۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، یہ ہے وہ آیت کریمہ، یعنی آیت نمبر 117 میں آ رہا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں تفصیل سے اس واقعے کا ذکر آیا ہے۔ ان 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں ارشاد ہوا کہ ابھی ان کا معاملہ موقوف ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے۔ بقیہ آیات کریمہ کی تشریح آئندہ درس میں کی جائے گی۔ صلی اللہ تعالی انشاء اللہ العزیز وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔